السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کا سبق نمبر 7 ہے۔ سبق نمبر 6 میں بتلایا گیا تھا کہ اگر کسی اسم پر ال داخل ہو تو اس اسم کو معرفہ کہیں گے، اور اگر اسی اسم سے ال کو ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے تو وہ اسم نکرہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ اگر ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک کے ساتھ نکرہ کا لفظ آئے تو ترجمے میں ہے کا لفظ آئے گا، جیسا کہ اب تک کے اسباق میں گزر گیا۔ لیکن اگر انہی چاروں اسماء اشارہ کے ساتھ معرفہ یعنی ال لگا ہوا کوئی اسم آئے تو ہے نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر اس کے بعد کوئی تیسرا لفظ نکرہ آ جائے تو ہے آئے گا۔ اب ان تینوں کالم کی مثالوں پر غور کرو۔ کالم نمبر 1 کو دیکھیے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ یہ واحد، یہ اسم اشارہ قریب مذکر کی مثال ہے۔ ھذہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ یہ اسم اشارہ قریب مؤنث کی مثال ہے۔ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ یہ اسم اشارہ بعید مذکر کی مثال ہے۔ تلک غرفۃ، وہ کمرہ ہے۔ یہ اسم اشارہ بعید مؤنث کی مثال ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک، ان چاروں کے بعد جو دوسرا لفظ ہے کتاب، غرفۃ، کتاب، غرفۃ، یہ چاروں اسم نکرہ ہیں، اس لیے یہاں پر ترجمے کے اندر ہے آیا۔ اب اس میں جو ھذا، ھذہ اور ذالک، تلک ہے، اس کو آپ یہاں مبتدا کہیں گے، اور کتاب، غرفۃ، کتاب، غرفۃ، اس کو آپ خبر کہیں گے، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد کالم نمبر 2 کو دیکھیے، ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ یہ اسم اشارہ قریب واحد مذکر کی مثال ہے۔ ھذہ الغرفۃ، یہ کمرہ۔ یہ اسم اشارہ قریب مؤنث کی مثال ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ یہ اسم اشارہ بعید مذکر کی مثال ہے۔ تلک الغرفۃ، وہ کمرہ۔ یہ اسم اشارہ بعید مؤنث کی مثال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ھذا، ھذہ اور ذالک، تلک کے بعد جو لفظ آیا ہے الکتاب، الغرفۃ، الکتاب، الغرفۃ، یہ معرفہ ہے، یعنی الف لام کے ساتھ آیا ہے، لہذا یہاں پر ہے کا لفظ نہیں آئے گا، اور یہاں پر ھذا، ھذہ، ذالک، تلک کو اسم اشارہ کہیں گے، اور الکتاب، الغرفۃ، الکتاب، الغرفۃ، اس کو مشار الیہ کہیں گے۔ اب اس کے بعد کالم نمبر 3 کو دیکھیے، ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ یہ اسم اشارہ قریب واحد مذکر کی مثال ہے۔ ھذہ الغرفۃ جدیدۃ،
یہ کمرہ نیا ہے، یہ اس میں اشارہ قریب مؤنث کی مثال ہے۔ ذالک الکتاب قدیم، وہ کتاب پرانی ہے، یہ اس میں اشارہ بعید مذکر کی مثال ہے۔ تلک الغرفۃ قدیمۃ، وہ کمرہ پرانا ہے، یہ اس میں اشارہ بعید مؤنث کی مثال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ھذا الکتاب، ھذہ الغرفۃ، ذالک الکتاب، تلک الغرفۃ، اس میں ھذا ھذہ ذالک تلک یہ اس میں اشارہ ہے، اور الکتاب الغرفۃ الکتاب الغرفۃ یہ مشار الیہ ہے، جیسا کہ یہ کالم نمبر 2 میں ہے اسی طرح یہاں پر ہے۔ لیکن یہاں ان دونوں کو ملانے کے بعد اس کو مبتدا کہیں گے، اور اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے جدید، جدیدۃ، قدیم اور قدیمۃ، یہ اس کی خبر ہے۔ اور جب یہ تیسرا لفظ نکرہ یہاں پر آ گیا تب ترجمے کے اندر ہیں آئے گا، گویا ھذا الکتاب اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور جدید یہ اس کی خبر، اور جب مبتدا خبر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہیں کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح ھذہ الغرفۃ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا اور یہ جدیدۃ نکرہ ہے یہ اس کی خبر ہے۔ ذالک الکتاب اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور قدیم یہ اس کی خبر ہے۔ تلک الغرفۃ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا اور قدیمۃ اس کی خبر ہے۔ تو گویا کالم نمبر 1 یہ مبتدا خبر کی مثالیں ہیں، اور کالم نمبر 3 وہ بھی مبتدا خبر کی مثالیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کالم نمبر 1 کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہے، جبکہ کالم نمبر 3 کے اندر 3 لفظ ہیں، اس میں پہلا دوسرا اس میں اشارہ مشار الیہ کمبائنڈ ہو کر مبتدا بنتا ہے، اور تیسرا لفظ اس کی خبر بنتا ہے۔ ان تینوں کالم کی مثالوں پر آپ غور کر لیجئے۔ اب آئیے کچھ مزید مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ یہ کتاب ہے، یہ کالم نمبر 1 دیکھیے، یہ کتاب ہے۔ اب اس کا عربی کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے کتاب کو لیں گے، اس کے لیے لفظ آتا ہے کتاب، اور یہ کے لیے آتا ہے کیونکہ مذکر ہے تو یہ کے لیے ھذا آئے گا۔ اب یہاں پر چونکہ ہیں کا لفظ آیا ہے اس لیے یہاں پر نکرہ لائیں گے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ یہ کمرہ ہے، کمرہ کے لیے غرفۃ لفظ آتا ہے، یہ مؤنث ہے اس لیے یہ کے لیے ھذہ لفظ لائیں گے، اور چونکہ یہ اس کے اندر ہیں آتا ہے اس لیے یہاں پر کمرے کا جو لفظ ہے وہ نکرہ لائیں گے، ھذہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ وہ کتاب ہے، یہاں پر بھی اسی طرح ذالک کتاب، وہ کمرہ ہے، تلک غرفۃ۔ اب کالم نمبر 2 کو دیکھیے، یہ کتاب، اس کے اندر ہے کا لفظ نہیں آیا اس لیے یہاں پر کتاب کا جو لفظ لائیں گے وہ معرفہ لائیں گے، یعنی الف لام والا لائیں گے۔ ھذا الکتاب، یہ کمرہ، ھذہ الغرفۃ، وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کمرہ، تلک الغرفۃ۔ اب تیسرے کالم کو دیکھیے، یہ کتاب نئی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کتاب، جس طرح کالم نمبر 2 میں
ہم نے بنایا، اسی طرح پہلے اس کا بنا دیں گے حاضل کتابو۔ اب اس کے بعد نئی، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے جدید، اور چونکہ یہاں پر ہیں آتا ہے اس لیے یہاں پر نکرہ لائیں گے جدید۔ حاضل کتاب جدید، یہ کمرہ نیا ہے، ان میں بھی آپ اسی طرح سمجھ لیجئے۔ ہذہ الغرفۃ جدیدۃ، وہ کتاب پرانی ہے۔ ذالک الکتاب قدیم، وہ کمرہ پرانا ہے۔ تلک الغرفۃ قدیمۃ، اس کے اندر بھی جو ما قبل میں وضاحت کی گئی اسی طرح یہاں پر بھی سمجھ لیجئے کہ پہلے کالم کے اندر یہ جو ہے مبتدا ہے، کتاب خبر ہے۔ اسی طرح کالم نمبر 2 کے اندر یہ اسم اشارہ اور کتاب مشار الیہ، اور کالم نمبر 3 کے اندر یہ اسم اشارہ، کتاب مشار الیہ، اور یہ دونوں کمبائنڈ ہو کر مل کر کے مبتدا، اور نئی یہ اس کی خبر ہے۔ جس طرح عربی کے اندر ہیں اسی طرح یا اردو میں بھی اسی طرح ترکیب ہوگی۔ اس پیج کا ترجمہ عربی کے اندر اگلے پیج کے اندر کر دیا گیا ہے، آنے والے پیج کے اندر کر دیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تک 7 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ ان 7 اسباق کو مکمل طور پر اسکپ کیے بغیر دیکھ لیجئے تاکہ اگلے جو اسباق ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے۔ اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، ہماری چینل سے جڑے رہنے سے اور ویڈیو کو لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم آپ کے سامنے اچھی طرح ویڈیو پیش کر سکیں گے۔ لہذا مقرر عرض کیا جاتا ہے کہ برائے مہربانی جب ویڈیو دیکھ ہی رہے ہیں تو کم سے کم ایک سبسکرائب تو کر ہی لیجئے۔ تو اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، الی اللقاء۔